السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، وہ زیارت فی اللہ کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں ہے۔ دین اسلام میں زیارت فی اللہ کی کافی عظمت ہے اور کافی اہمیت ہے اور کافی فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس عمل پر بے شمار نیکیاں اور بے شمار ثواب متعین ہے۔ زیارت فی اللہ سے کیا مراد ہے، یا زیارت فی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ زیارت فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان رضائے الہی کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اور ثواب کی غرض سے، بغیر کسی دنیاوی مقصد کے، بغیر کسی دنیاوی غرض و غائد کے، کسی دوسرے شخص کی زیارت کرے، کسی دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کرے، اس سے ملاقات کے لیے جائے۔ ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور جنت میں اس کے لیے گھر تیار کر دیا جاتا ہے۔ یعنی زیارت فی اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کرنے کی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت ہے۔ اس سلسلے میں کئی احادیث وارد ہیں، انہی احادیث میں سے ایک مشہور اور معروف حدیث ہے جو صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، اور جس کے راوی صحابی جلیل، مشہور اور معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی کی طرف اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے نکلا، فارصد اللہ تعالی له علی مدرجته ملکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ فلما اتی علیہ قال این ترید، جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا ارید اخا لی فی هذه القریہ، تو اس نے جواب دیا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا هل لک علیہ من نعمت تربها علیہ، تو اس فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس بھائی کا تم پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ تم اتارنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا لا غیر انی احببتہ فی اللہ، تو اس نے کہا کہ نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، تو اس فرشتے نے کہا کہ میں تیری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، پیغامبر ہوں، اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو کسی بھائی کی زیارت کرنا، کسی بھائی سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس سے محبت کرنا اور اس کی زیارت کرنا اور اس سے ملاقات کے لیے جانا، یہ بہت ہی اجر و ثواب کا عمل ہے، اور ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے جو کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اور اس کی زیارت کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث بھی صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنۃ منزلا، اخرجہ الترمذی۔ سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے، یعنی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، یا محض اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرے، تو ایک پکارنے والا بلند آواز سے کہتا ہے یا بلند آواز سے پکارتا ہے کہ تجھے مبارک ہو اور تیرا چلنا خوشگوار ہو اور تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو۔ تو ان احادیث سے کیا پتہ چلا کہ
دین اسلام میں زیارت فی اللہ کی، اللہ کی خاطر زیارت کرنے کی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت ہے، اور اس کی اس پر بے شمار نیکیاں اور بے شمار اجر و ثواب متعین ہیں۔ اور زیارت فی اللہ یعنی اللہ کی خاطر زیارت کرنا یہ دخول جنت کا ذریعہ ہے، دخول جنت کا سبب ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی خاطر زیارت کرنا یہ محبت الہی کا بھی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، دنیاوی غرض و غایت نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہم جنت میں ہمارا داخلہ آسان ہوگا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی زیارت کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔